جاتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ہم اس پانی کو لوگوں کی استطاعت، قوت اور طاقت سے باہر کر دیں تو پھر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اس پانی کو واپس دے سکے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پانی کے تعلق سے یہ بات اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے کہ پانی زندگی ہے اور زندگی پانی ہے۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان فرمایا۔ انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت کے لیے صرف اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لو کہ اس کائنات کی اول ترین مخلوقات میں پہلی مخلوق جو ہے وہ پانی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے عرش کے بنائے جانے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے پانی کو پیدا کر دیا تھا۔ یہ علمی مسئلہ ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ اس کائنات کی اول ترین مخلوقات میں پانی یہ اول ترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ یاد رکھیے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور جب اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی تقدیر لکھ رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر موجود تھا۔ دیکھیے، ابھی آسمان و زمین پیدا نہیں کیے گئے، اللہ تبارک و تعالی 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر موجود تھا۔ کتنا قدیم، کتنی قدیم نعمت ہے یہ پانی۔ اور جیسے پانی اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے، شریعت کا مطالعہ کیجئے، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ عالم آخرت جو آنے والا ابدی عالم ہے، دائمی عالم ہے، جو کبھی فنا ہونے والا نہیں، اس عالم آخرت اور اس عالم لا پانی میں بھی یہ پانی کی نعمت پائی جائے گی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید میں ایسی کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، اللہ کے جو متقی بندے ہوں گے، اللہ کے جو صالح بندے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کیسی نہریں ہوں گی؟ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ کہ جنت میں میٹھے میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو دیکھیے پانی کتنی عظیم نعمت ہے کہ وہ جس طرح سے اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے، ویسے ہی عالم آخرت، عالم لا پانی میں پائی جانے والی نعمت بھی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اور ان کی قوم کا تعلق پانی سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اس بات کی دعوت دیتے رہے۔ جب قوم کے لوگوں نے مانا نہیں، ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹا لگایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوم کو پانی سے ہلاک و برباد کر دیا، پانی سے ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، جب وہ اپنی قوم کے لوگوں سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر جب اپنی بستی سے نکل گئے، ایک ایسی کشتی پر سوار ہوئے کہ
کہ جو سمندر پر چل رہی تھی اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ کشتی ڈگماڈول ہونے لگی اور پھر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے قرآن اندازی ہوئی اور انہیں جو ہے سمندر میں پھینک دیا گیا اور پھر اللہ رب العالمین کو ان کی زندگی کی حفاظت کرنی تھی. اللہ کے حکم سے ایک مچھلی آتی ہے, حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں پانی سے جڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو فرعون کی پولیس اس وقت جو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو پیدا ہو رہے تھے ان کو ان کی ماؤں کے سامنے قتل کر رہی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ماں کو خوف ہوا, ماں کو ڈر رہا ہوا کہ کہیں فرعون کی پولیس میرے بچے کو قتل نہ کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف الہام کیا, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ کی ماں, ڈرنے کی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں, جب تک کہ فرعون کی پولیس کا خوف تمہیں لاحق نہیں ہوتا تب تک تم اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہو, اور جب تمہیں ڈر محسوس ہونے لگے تو اپنے اس چھوٹے سے بچے کو صندوق میں بھر کر کے جو ہے دریا میں ڈال دینا. ویسا ہی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے پاس ہوتی ہے. فرعون دعویٰ کر بیٹھتا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا رب ہوں. بہرحال اللہ رب العالمین اسے بھی جو ہے پانی میں غرق کر دیتا ہے, تباہ و برباد